الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے. میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایک مومن کے لیے بشرطے کہ وہ صحیح مومن ہو، ایک مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑھ کر ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کی اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سب سے بڑھ کر ہے، عزیز تر ہے ایک مسلمان کے لیے. یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا بیان ہے. لیکن ہم اس کی دانش عقل کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے توجیہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر کیوں عزیز ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا عمل کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی آدم کے بیٹے اور ابا کی بیٹی کے لیے فائدہ مند ہے. اس کی دنیا اور آخرت سنوارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو کسی مومن کی آخرت خراب کرے. ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسا کام کر دے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، بہت بڑا نیک ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایسا کام کر جاتا ہے. والدہ کی محبت بڑی بے مثال ہے. والدہ بھی
محبت کی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے ایسا کام کر جائے گی جو اس کی آخرت خراب کر سکتی ہے۔ ایک بیٹا اولاد فرمانبردار ہے والدین کی، لیکن وہ بھی زندگی میں وہ ایسا کام کر جائے گی یا کر سکتی ہے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ایسی ہستی ہے جو کبھی بھی آپ کا کوئی فرمان، آپ کا کوئی عمل ایک مسلمان کے لیے، اس کی آخرت کے لیے کبھی نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ عقل مانتی ہے، منطق مانتی ہے، لاجک کا یہی جواب بنتا ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کہہ لیں کہ اس آیت کی تشریح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، حتیٰ کہ اس کی اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ۔ یہ آپ کے حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں تجھے کتنا عزیز ہوں، کتنا پیارا ہوں۔ یہ رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں کس سے؟ اس حضرت عمر سے جو تاریخ کے اوراق کا جومر ہیں، جن کے بہت سے ایسے قوانین ہیں جو غیر مسلموں نے بھی اپنا لیے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے اولاد سے بڑھ کر عزیز ہیں، اپنے والدین سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی تمہاری ذات سے کیا ہے؟ اپنی ذات کی بات کرو نا۔ ایک لمحہ توقف کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا، اب بات ہوئی نا، اب یہ آپ کا ایمان مکمل ہے ہر لحاظ سے، اس لیے کہ میں آپ کی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو عزیز ہوں۔ سامعین محترم، ہم مسلمان، اللہ کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دامن پناہ لینے والے، آپ کی شفاعت کے امیدوار، ہم اس کو تاریخی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا کام کیا آپ نے۔ یہ تاریخ کی بات ہے نا، کوئی خلاق میں تو نہیں آپ آئے، آپ نے باقاعدہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کام کیا ہے، کام کر کے دکھایا ہے۔ یہ سارا کام تاریخ کا حصہ ہے، کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کام کر دیا جس میں آپ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے، اور ساری دنیا چاہے آپ کو مانے چاہے نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ ساری انسانیت آپ کی ممنون احسان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پوری انسانیت کے سردار ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تاریخی لحاظ سے آپ نے ایسا کیا کام کیا۔ ہماری زندگی کے تین ہی پہلو ہو سکتے ہیں، سیاسی پہلو ہو سکتا ہے، سماجی پہلو ہو سکتا ہے، معاشی پہلو ہو سکتا ہے۔ یہی بڑے بڑے ہماری زندگی کے پہلو ہیں نا۔ اب ہم سیاسی لحاظ سے دیکھتے ہیں
کہ آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی آمد سے پہلے عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، قبائلی زندگی تھی۔ ایک بڑا قبیلہ ہے، ایک طاقتور قبیلہ ہے، چھوٹے قبیلے کو کہیں مسافر کر رہا ہے تو راستے میں لوٹ لیتا ہے، اس کے مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ عرب کی صورت حال تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی تاریخ کی بات ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، 23 برس میں، صرف 23 برس میں پورے عرب میں ایک 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے، وہ پاکستان سے سعودی عرب 3 گنا بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے۔ پورے سعودی عرب میں جو آج کل جو ملک ہے سعودی عرب، 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ، اس میں ایک حکومت قائم کر دی۔ یہ معمولی کارنامہ ہے۔ پورے ملک میں امن قائم ہو گیا، کوئی کسی کو لوٹ نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مشن یہ ہے کہ اس ملک کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک کوئی عورت اگر بغیر کسی محرم کے مجبوراً سفر کرتی ہے، اس کو کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، کوئی لوٹنے والا نہ ہو۔ اس طرح آپ نے امر قائم کر دیا۔ یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے کہ یہ جو حکومت آپ نے قائم کی ہے، نظام قائم کیا ہے، سیاسی نظام قائم کیا ہے، اگر میں سماجی پہلو کی بات کرتا ہوں، معاشی پہلو کی بات کرتا ہوں، جو آپ نے پورے ملک میں ایک نظام قائم کیا ہے، کیا یہ نظام کسی پہلے پیغمبر نے بھی نہیں کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے اولوالعزم جلیل القدر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، لیکن ملک میں وہ کوئی نظام نہیں قائم کر سکے، کوئی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں 555 دفعہ آیا ہے، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن وہ بھی آپ جانتے ہیں، جب اپنی قوم کو ساتھ لے کر سمندر پار کیا، فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ چلو بھائی، یہ سامنا یہ فلسطین ہے نا، اس کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم لڑائی کریں۔ یہ اس پیغمبر کی بات ہے، اس پیغمبر کی امت کی بات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے، بڑے جلیل القدر پیغمبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت سے کون واقف نہیں ہے؟ پوری زندگی امتحان میں گزری ہے، پوری زندگی۔ وہ جد الانبیاء ہے، اچھا کہ قرآن پاک نے آپ کو امت کہا ہے، اے بھائی میرے پیغمبر ابراہیم، تم تو ایک امت ہو، بڑے جلیل القدر۔ لیکن وہ بھی کسی ملک میں اسلامی نظام قائم نہ کر سکے۔ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں تاریخی لحاظ سے، یہ صرف اعزاز حاصل ہے میرے اور آپ کے آقا، اس کائنات کے سردار
ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے 23 برس میں ایک نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ نظام ہوتا ہے نا کہ سیاسی لحاظ سے بھی ہو، معاشی لحاظ سے بھی ہو، سماجی لحاظ سے بھی ہو۔ 23 برس میں پورا ملک اس میں ایک حکومت قائم ہو گئی تھی، اور آپ اس حکومت کے سربراہ تھے۔ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو گیا، نماز کا زکوٰۃ قائم ہو گیا، سود کو حرام کر دیا گیا، طلاق کے مسائل بن گئے، سارے مسائل جو ہیں وہ عدالتیں قائم ہو گئی، فیصلے ہوتے تھے قرآن و سنت کے مطابق۔ یہ تھی سیاسی صورتحال۔ اب ہم معاشی صورتحال دیکھتے ہیں۔ معاشی صورتحال کیا تھی کہ پورے ملک میں ایسی صورتحال بنی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو لوٹ لیتا ہے۔ عرب کا معاشرہ جس وقت آپ تشریف لائے ہیں، یا مالک تھے یا غلام تھے، درمیانہ طبقہ تھا ہی کوئی نہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے 10 غلام ہیں، 15 غلام ہیں، 20 غلام ہیں، 100 غلام ہیں۔ غلاموں کی ایک فوج ہے، ان کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو بدل دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ حضرت بلال جیسا آدمی، جس کو قریشی بچے امیہ بن خلف ان کا سردار تھا، اس کے بچے ان کو گلے میں رسی ڈال کر بازار میں گھماتے تھے، یہ وہ وقت تھا۔ آج وہ اتنے محترم ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ آپ نے اونچ نیچ ختم کر دی۔ پچھلے جب میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کا جو آزاد کردہ غلام تھا زید بن حارثہ، جس کو آپ نے زید بن محمد کہا، اس کا رشتہ آپ نے اپنی پھوپھی ذات کا لیا۔ یہ تفریق ختم کر دی ساری۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المومنین جو بعد میں بنی، ان سے بڑھ کر کون ہاشمی ہے، کون سید ہے؟ حضرت بلال کی میں بات کر رہا تھا۔ حضرت بلال کو صحابہ کرام سیدنا بلال کہتے تھے، سیدنا بلال۔ یہ دفعہ جب حج پہ تشریف لے اپنا معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ بیان کر رہے تھے سارے واقعات۔ بلال سامنے بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، اے بلال، تیری قدموں کی 8 میں نے جنت میں دیکھی سنی ہے۔ اس وقت بلال کا کیا حال ہوگا جب اس نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا میں آگے لگام پکڑنے والا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں معاشی طور پر بات کر رہا تھا۔ معاشی طور پر صورتحال تھی کہ پہلے سود بڑا رائج تھا۔ ظاہر ہے کہ سود امیر آدمی لیتا ہے، غریب آدمی دیتا ہے۔ قرض تو غریب ہی لے گا نا، جو قرض لے گا وہ سود دے گا۔ امیر آدمی جو آرام سے بیٹھا ہے، غریب سے سود لے رہا ہے۔ یہ آپ نے ختم کر دیا، اس کی بجائے زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا۔ اب جو دولت ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ امیر آدمی اپنی دولت سے پیسہ نکال کے غریبوں کو دے رہے ہیں، یہ نظام قائم ہے۔ اور سود کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے۔ سچی بات ہے، جب میں سوچتا ہوں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، تو بڑا پریشان ہو جاتا۔ آپ بھی ہوتے ہوں گے، ابھی مسلمان ہیں۔
یہ فرمایا کہ سود لینا اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ قرآن کے الفاظ. ان نظام کو ختم کیا، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، اور قرآن نے کہا تم غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، ان پر کوئی احسان نہیں ہے. مت سمجھو کہ تم ان پر احسان کر رہے ہو. میں ان غرباء یتیموں کا وکیل ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا وکیل ہوں. ان کا حق ہے. ساری کائنات کا اسباب تو میرے ہیں. کائنات تو میں نے پیدا کی، تمہیں بھی میں نے پیدا کی ہے، تمہیں دولت میں نے دی ہے. تم کہاں سے لائے تھے دولت؟ یہ وسائل میں نے دیے ہیں. میرے دیے ہوئے وسائل میں سے ان غریبوں کو دو. ان کا حق ہے. یہ نظام قائم کر دیا. اب سماجی لحاظ سے دیکھیں کہ آپ نے کیا کارنامہ کیا. سماجی لحاظ سے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے نا کہ یا کوئی مالک ہے یا اس کے نوکر ہیں، غلام ہیں، وہ سارا سسٹم جو تھا اس کو صحیح کر دیا. اور سب سے بڑی بات سماجی لحاظ سے جو آپ نے انقلاب برپا کیا وہ خواتین کا تھا. پہلے خواتین معاشرے میں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں، بڑی باتیں آپ سمجھتے ہیں ابھی، کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا تھا کہ اب مجھے کسی کو داماد بنانا پڑے گا، یہ تو میرے لیے ہتک ہے. ایسے واقعات بھی ہیں، تاریخ میں درج ہے. یہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور وہ کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ وہ عورتیں جو آپ پر ایمان لائیں وہ تو مسلمان ہیں نا. دنیا کی ساری عورتیں، ساری خواتین، چاہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں، وہ آپ کی ممنون احسان ہے. قیامت تک آپ کی ممنون احسان رہے. جب آپ نے یہ حکم فرمایا کہ تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ تمہاری خواہش ہے، تگدو ہے، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، نیک کام کرتے ہو، جنت کے لیے کرتے ہو. جنت تمہارے گھر میں ہے، تمہاری ماں قدموں کے نیچے ہے. یہ ایسا تاریخی جملہ آپ نے ادا فرمایا. قیامت تک کے لیے اس قسم کا جملہ، اس قسم کا ایک والدہ کا احترام، اس کی بہتر اور تشریح نہیں کی جا سکتی. تمہاری ماں ہے، یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو. تمہاری ماں تم نے خدمت کرنی ہے، شرط قتل نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو. ماں ہے تمہاری، چاہے اس کے کپڑے میلے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ ہے، تمہاری ماں ہے. تو ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے تو تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ورنہ قطعاً نہیں. کر لو نیکی جتنی کرنا چاہتے ہو، جنت نہیں ملے گی، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے ماں کی خدمت نہیں کی. بیٹی کے متعلق فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہیں یا 3 ہیں، ان کی پرورش ایک آدمی نے اس طرح کی ہے کہ وہ صحیح مسلمان بیٹیاں بنی ہیں، اچھی پرورش کی ہے، پھر بیاہ دیا ہے، وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا جس طرح یہ دونوں گئی. اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی پیاری بیٹی تھی. یہ تاریخ کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کسی کے لیے کھڑا ہونا آپ کی شان تو نہیں ہے نا.
لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو نہیں کھڑے ہوتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے جب وہ گھر میں تشریف لاتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے تھے. کمال بات ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسما دیکھی نے بھائی، اپنی بیٹی جب تشریف لاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جا کے ان کا ماتھا آپ چوما کرتے تھے، ماتھا چوما کرتے تھے. یہ مقام دیا آپ نے اپنی بیٹی کو، یا دنیا جہان کی بیٹی کو. بیوی ہے آپ کی، یہ حدیث ہے تم سے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کا سلوک آپ کی بیوی سے، اپنی بیوی سے اچھا ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن فرمان دیکھیے، اس لیے کہ بیوی کا جو مقام ہے نا اس کو آپ نے اتنا بلند کر دیا کہ اب بیوی جو ہے وہ آپ کی ساتھی ہے، وہ آپ کے جائز اچھے سلوک کی مستحق ہے. سامعین کرام، یہ تو ایسی باتیں ہیں سیرت کی، یہ تو ایک 40 منٹ میں کیا، یہ تو 40 دن میں ختم نہیں ہوتی. قیامت تک کے لیے جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھتے جائیے، یہ بات ختم نہیں ہوتی. ہر لکھنے والا سیرت کی کتاب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھنے والا، سیرت نگار، وہ پورا حق ادا نہیں کر سکتے. تو میں نے چند باتیں کی ہیں صرف اس لیے تاکہ دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو، اے مومنو، نبی کی ذات تمہاری جان سے بڑھ کر عزیز تر ہے. وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں. جو قرآن کہتا ہے جس طرح تم اپنی ماں کا احترام کرتے ہو اس طرح تم اب آپ کی بیویوں کا احترام کرو. اب آخری بات، وقت تھوڑا ہوتا ہے نا، اس لیے میں وہ چیزیں چھوڑ جاتا ہوں تاکہ وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ مکمل ہو جائے. یہ بات تو ٹھیک ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ بات ٹھیک ہے. چاہے کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان دے سکتا ہے، بے حرمتی گوارا نہیں کر سکتا، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، ذرا سن لیجیے میری بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے ایمان کا جزو ہے، اگر دل میں آپ کی محبت نہیں ہے تو ایمان ہی کو نہیں ہے. جتنی محبت ہے اتنا ایمان ہے، زیادہ محبت ہے تو زیادہ ایمان ہے، یہ بات طے ہو گئی نا. اب سوال یہ ہے کہ اس محبت کا جو ہمارے دل میں موجود ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ تو ہم کیسے معلوم کریں کہ ہم محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ بات تو سوچنے والی ہے نا. ایسی اتنی زبانی باتیں ہیں، زبانی باتیں تو منافق بھی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے مدینہ منورہ میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر تو خدا جانتا ہے، لیکن وہ جو اندر محبت ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے. ہم اپنے آپ پر سوال کر سکتے ہیں، اگر محبت ٹیسٹ کرنا چاہیں تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میرے شب و روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا. ایک مسلمان کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟
تو اپنے آپ پر سوال کیجیے کہ کیا یہ بات مجھ میں ہے؟ آپ کا فرمان کہ ایک مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، مسلمان بشرطے کہ وہ مسلمان ہے، کیا یہ بات میرے اندر ہے؟ اگر ہاں میں جواب آتا ہے تو پھر محبت جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کسی سے، کوئی وعدہ کر لیا ہے کسی بندے سے، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وعدہ جو میں نے کر لیا ہے اس بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اس کو آپ کا وہ قول یاد آ جائے گا، لا دین لمن لا عدل لہ۔ یہ ایسا فکر ہے جو آپ کے خطبے میں ہمیشہ ہوتا تھا، لا دین لمن لا عدل لہ۔ اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیسا مسلمان ہے جس نے پورا عہد پورا نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے، میں کتنی مثالیں دوں، آپ کے شب و روز آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، گھر میں ہے، بال بچہ ہے، بیوی ہے، ہمسائے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، ملے والے ہیں، آپ خضابت نہیں رہتے، لوگوں بھی رہتے ہیں نا۔ تو آپ ان کے ساتھ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے تنگ ہے۔ وہ ہمسایہ بڑا تنگ ہے، یاری بڑا عجیب آدمی ہے، اگر اس کا ہمسایہ تنگ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بڑا کھلا فرمان ہے۔ یہ اس کا ایک واقعہ ہے، آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، پھر دوسری سیڑھی وہ مومن نہیں ہو سکتا، پھر تیسری سیڑھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کون نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے، اپنے ہمسایہ سے کے شر سے تنگ ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے، یہ تو میں نے دو چار مثالیں دی ہیں نا، پوری زندگی بے شمار ہمارے مسائل ہیں، بے شمار مصروفیات ہیں، پوری زندگی اگر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اسے معافی مانگی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن دل میں تو یہ بات ہونا کہ میں وہی کام کروں گا جو میرے آقا نے